ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی نے. انصار عباسی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اے ڈی سی محمد اقبال کو گرفتار کیا گیا سیالکوٹ سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کیا سرائیاں بھی ہو رہی ہیں, خبریں بھی چل رہی ہیں, اور اس پورے معاملے کو جوڑا جا رہا ہے پنجاب حکومت سے اور ایک وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب سے. کیا واقعی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے یا جو اسے کہتے ہیں کہ بلون آؤٹ آف پروپورشن والا کیس ہے یہ؟ دیکھیں, سنجیدہ اس لحاظ سے بن گیا کہ خواجہ صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا, آپ کو بڑا پتہ ہے, جو کنٹروورشل ٹویٹ تھا کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی جو میجورٹی ہے انہوں نے پورچوگل میں ان کے پراپرٹیز بنا لیں اور وہاں پہ وہ جانے والے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک تو بیوروکریسی میں بڑی ڈسٹربنس ہوئی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ اہم بیوروکریٹس دے آر سیکنگ میٹنگ ود دا پرائم منسٹر, ان سے بھی ملنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہر ایک مشکوک ہو گیا بیوروکریٹ. تو انیشل تو ایک رسپانس ریئیکشن یہ تھا جس کے اوپر میں نے لکھا بھی. اس کے بعد پھر بیسیکلی چونکہ اے ڈی سی کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ان کا ریموول ہوا, ان کے اریسٹ ہو گیا, تو پھر وجہ یعنی کہ کیا تھی وجہ, پھر ظاہر ہے یہ چیزیں رپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئیں کہ اے ڈی سی کے ریموول چونکہ سیالکوٹ کے تھے اس پہ خواجہ صاحب اپسیٹ تھے. اب خواجہ صاحب اپسیٹ تھے لیکن ریموول ہوئی چیف منسٹر مریم نواز کے کہنے کے اوپر, انہوں نے اس کا اپروول دیا, اور مریم نواز پوسٹنگ ٹرانسفرز کے معاملے میں ایڈمنسٹریٹو جو ایشوز ہیں نا بیوروکریسی سے ریلیٹڈ, اس کے اوپر وہ کسی کی بات نہیں مانتی. تو خواجہ صاحب کو ظاہر ہے اس کے اوپر دکھ تھا کہ ظاہر ہے اتنے سینئر آدمی پی ایم ایل این کے, سو ایک خواجہ صاحب کی ٹویٹ کی وجہ سے یہ ایک ایشو بن گیا. اور اسی وجہ سے چونکہ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جگہ پہلے ٹویٹ ڈسکس ہوا اور پھر یہ خواجہ صاحب کا ایشو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, ایون ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے. سو وہ ایک جو ہے نا کہ ایک آپ رفٹ کہیں یا وٹ ایور, لوگوں نے تو یہ بات بھی کہہ دی کہ خواجہ صاحب ریزگنیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو کہ انہوں نے خود ڈینائی بھی کر دیا. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہی واز ویری اپسیٹ کہ جی ان کو جس طریقے سے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا, اور پھر وہ اے ڈی سی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جی وہ جب ان کے الیکشنز ہوئے جو کنٹروورشل الیکشنز تھے, ظاہر ہے اس میں آر او بھی شاید وہی تھے یہ جو اے ڈی سی تھے, لیکن اس حلقے میں جو ریحانہ ڈار کا الیکشن لیکن جس طرح کی جو میری انفارمیشن ہے کہ مریم نواز ان کو جس نے بھی بتایا, جو بھی ایویڈنس دی ان کو اسی آفیسر کے اگینسٹ, تو انہوں نے اس کے اگینسٹ پروسیڈ کر کے ان کو سسپینڈ کر دیا, اریسٹ بھی کروا دیا ان کو, ظاہر اریسٹ کروا دیا ان کو. تو یہ میرا خیال ہے خواجہ صاحب کو ظاہر بات اچھی نہیں لگی, لیکن خواجہ صاحب سے میں نے بات بھی کرنے کی کوشش کی, خواجہ صاحب اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر رہے, میں نے ان کو کویشچنز بھیجے, انہوں نے جواب دیا نہیں. سو ان کا اس طرح سے ویو نہیں آیا, لیکن ان کے قریبی ذرائع ایک سورس کا کہنا تھا کہ ان کو یہ ہے کہ جی اگر آپ نے پروسیڈ کرنا تھا تو آن دا بیسس آف انکوائری کرتے نا, انکوائری میں کچھ چیز پروو ہوتی تو پھر کرتے. تو لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک ون آف دا ہائیسٹ جو اتھارٹیز ہیں پنجاب میں, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں تو یہاں تو ریکوریز بھی ہو چکی ہیں, تو اب کیا کس انکوائری کی بات کر رہے ہیں. سو اینی ہاؤ یہ ایک ایشو پھر بن گیا, اب ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کو. ہاں, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے تو خود یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ایک تو انہوں نے وہ پورچوگل والی بات کی کہ وہ وہاں پہ سٹیزن شپ لے لیتے ہیں بیوروکریٹس, دوسرا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل کرپشن ہوتی ہے وہ تو بیوروکریٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سیاستدان تو ایسے ہی مارے جاتے ہیں, وہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. تو وہ تو خود یہ ٹویٹ کر رہے ہیں بیوروکریٹس کے خلاف, تو یہاں پہ پھر یہ کیسے سمجھا جائے کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے انکوائری اور پھر گرفتاری ہو؟ یہ دو تو اچھا دیکھیں, یہ میری اطلاعات ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر خواجہ صاحب کو اس پہ اعتراض ہے تو اپنا ویو پوائنٹ دے دیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ خواجہ صاحب اپنے اے ڈی سی کے ریموول کے اوپر اپسیٹ تھے, اور یہ جو ٹویٹ تھا بیسیکلی اٹ واز اے میسج فار پنجاب کی جو بیوروکریسی تھی, اور چیف منسٹر کو بھی کہہ لیں, پنجاب گورنمنٹ کے لیے میسج تھا بیسیکلی کہ آپ کے اپنے لوگ دیکھیں کس قسم کے ہیں. اچھا, میں نے پھر یہ پوچھا کہ اپنے لوگ, یہ جو پورچوگل والی بات تو درست ہو ہی نہیں سکتی, مطلب ہے کہ یہ تو بڑا ایگزیجریٹڈ ہے نا, سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی کے وہاں پہ انہوں نے پراپرٹیز لے لی ہیں. اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو کچھ پتہ نہیں, نیب کو کچھ پتہ نہیں, میں نے ان سے بات بھی کی تھی. لیکن اینی ہاؤ تو مجھے یہ بتایا گیا, اور یہ اگین اے سورس ہو از جو کلوز ٹو خواجہ آصف ہے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ خواجہ صاحب کا اشارہ بیسیکلی پنجاب میں کچھ پولیس آفیسرز کے حوالے سے تھا. اب وہ پولیس آفیسر 5 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, واٹ ایور, اور ایک نام بھی انہوں نے کوئی دیا تھا, چھوٹا سا نام, پورا تو نہیں دیا تھا کسی ایک سبسیکوینٹ ایک ٹویٹ میں, لیکن وہ نام جو تھا وہ بھی شاید کسی پولیس والے کا تھا. سو وہ بیسیکلی کچھ پولیس والوں کا اشارہ تھا کہ آپ اپنے پولیس والوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور آپ نے کس بندے کے اگینسٹ ایکشن لے لیا. سو یہ ایک وہ لڑائی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے.
جو آپ کو ڈی سائفر اگر کرنا ہے تو اس کی ڈی کوڈنگ کرنی ہے تو میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ پھر وہی آپس میں جانے کے کیا ایک دوسرے کو بات کریں, لیکن یہ میری اطلاعات ہیں. اور اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ اگر خواجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے تو میں آئی ووڈ ویلکم کہ جی وہ آپ کے بھی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں. میں نیوز آن دا فیس آف اٹ جو ان کے ریزگنیشن والی بات تھی, استعفے والی بات تھی, وہ تو انہوں نے تردید کر دی. وہ تو غلط, ایسی کوئی حقیقت تھی اس میں؟ نہیں, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں. دیکھیں حقیقت کا مجھے نہیں پتا, لیکن میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے استعفا دیا. وہ انہوں نے ڈینائی بھی کر دیا. اور یہی بات پاکستان پیس پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان سب سے بڑا رفٹ پنجاب میں یہی ہے. اور ڈسپائٹ ایشورنسز ایون فرام پرائم منسٹر, نواز شریف صاحب سے بھی ملے پیس پارٹی والے, تو مریم اس کے اوپر مریم صاحبہ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آئی ووڈ پریفر ٹو کوئٹ, میں عہدہ چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں یہ بات نہیں مانوں گی. تو اگر فرض کریں اس بات کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے اٹ نیڈس ٹو بی اپریشیٹڈ. اور یہ سارا بیوروکریسی پاکستان کی جو تباہ ہوئی ہے وہ پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے. پیپلز پارٹی بھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمارے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان حلقوں میں اکوموڈیٹ کریں جہاں پہ ہمارے ایم پی ایز ہیں, اس کو نہیں کیا گیا, وہ بھی بات نہیں سنی گئی. وہ بھی سب کو پتا ہے, نہیں وہ خود کہتے ہیں نہیں سنی. تو پھر یہ والا معاملہ کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھے کلوز ریلیشن شپ نہیں رہے, ان کے اختلافات ان کے سیاسی طور پہ بھی ماضی میں موجود رہے. تو کیا یہ اگر حقیقت ہے اس میں سارے معاملے میں, کیونکہ خواجہ صرف ایک سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے, ڈیفنس منسٹر ہیں, تو کیا اس سے بھی اختلافات مزید بڑھ جائیں گے وفاق اور پنجاب کے درمیان؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جو گریٹر گول ہے نا, دیکھیں یا جو سسٹم ہے, اس سسٹم کے گارنٹورز بہت زیادہ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. اور جو اس پورے سسٹم کو بیسیکلی سنبھالے ہوئے ہیں نا, وہ ان سب سے بہت طاقتور ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی, اور ایون یہ کام جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پولیٹیسائزیشن آف دا بیوروکریسی کے آگے رکاوٹ بننا, یہ میاں صاحب نہیں کر سکے تھے. ایون شہباز شریف صاحب جن کی ویسے ایڈمنسٹریشن کے متعلق سب لوگ تعریف کرتے ہیں, وہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں کر سکے تھے. سو اگر فرض کریں کوئی بھی کرے, ایون اگر کے پی کے میں کوئی کرتا ہے, سندھ میں کرتا ہے, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ وچ از گڈ فار دا بیوروکریسی, پاکستان کی بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور گورننس کے لیے بہت گورننس کے لیے بہت امپورٹنٹ. کیونکہ بزاز صاحب کے ٹائم پہ ہم نے بڑا یہ سنا تھا کہ بہت زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے, الزامات بھی ان کے اوپر لگے, فرحان موگی صاحبہ کے اوپر بھی لگے کہ وہ کیسے لے رہے ہو. تو یہ گورننس کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, گورننس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ.